السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، نماز سے متعلق چند اہم ضروری مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق کب تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے اور کب نہ پڑھے۔ اگر مسبوق نے امام کو ایسی حالت میں پایا ہے کہ امام قیام کے علاوہ مثلا رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، قومہ میں ہے، تشہد میں ہے، تو پھر مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ثنا بھی پڑھ لیں اور پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر امام کو قیام کی حالت میں پایا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قیام میں امام قرات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ صرف تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا نہ پڑھیں، کیونکہ جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو جائیں، چاہے ہمیں امام کی قرات کی آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، چاہے وہ نماز سری ہو یا نماز جہری ہو۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی امام کو تیسری رکعت میں پاتا ہے یا چوتھی رکعت میں پاتا ہے، تو وہ اپنی بقیہ نمازیں بقیہ جو اس کی رکھتے رہ گئی ہیں وہ کیسے ادا کریں۔ تو مثلا دیکھیں کہ ایک آدمی چوتھی رکعت میں شریک ہوا ہے امام کے ساتھ اور اس نے ایک رکعت پا لی ہے، باقی اس کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور اس نے تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا، رکوع، سجدہ۔ اب اس کی 2 رکعتیں ہو گئیں، ایک رکعت تو جو اس نے آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے اور دوسری یہ۔ اب یہ دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، تشہد پڑھنے کے بعد پھر یہ آدمی یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ پھر تیسری رکعت کے لیے شروع ہو گیا۔ اب یہ تیسری رکعت، لیکن ادھر سے دیکھا جائے تو یہ اس کی دوسری رکعت ہے، تو اس رکعت میں بھی اس نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے۔ اب یہاں تعوذ نہیں پڑھنا کیونکہ تعوذ جو ہے وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا کر رکوع، سجدہ، 3 رکعتیں ہو گئے۔ اور پھر چوتھی رکعت میں اس نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تیسری رکعت تو یہ پہلے امام کے ساتھ آخری رکعت تو یہ پڑھ چکا ہے، تو پھر اس رکعت میں یہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع، سجود، یہ میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے۔ باقی نماز کا کوئی مسئلہ یا ویسے بھی کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور فون کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔